یہ شخص نے میری دی ہوئی مصیبت پر، آفت پر، دکھ پر صبر کیا۔ کتبت له الصدیق، فرمایا کہ میں اس کا نام صدیق لکھ دیا ہے۔ وَيَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الصِّدِّيقِينَ اور كما قال علیہ السلام۔ فرمایا کہ ایک تو اس کا نام صدیق لکھ دیا گیا ہے، اور جب قیامت کے دن اللہ جل شانہ من والو سب لوگوں کو اٹھائیں گے، فرمایا کہ اس شخص کو صدیقین کی صف میں کھڑا کروں۔ یہ تو حالات ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ جل شانہ من والو کی ذات پر ایمان لے آئے، رحمت للعالمین پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا، اور اللہ رب العزت کی قضا اور تقدیر کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، اللہ رب العزت کے فیصلوں کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کیا اس کا، اور جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اوپر مصیبت اور پریشانی آئی، فرمایا کہ اس کے اوپر اگر صبر کرتا ہے کوئی شخص، یہ تینوں چار کام کرنے کے بعد فرمایا کہ اس کا نام میں صدیق لکھ دیتا ہوں، اور قیامت کے دن صدیقین کی صف میں اس کو کھڑا کرتا ہوں۔ اور اگلا جملہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ من والو نے لوح محفوظ میں اگلی سطر یہ لکھی ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَسْلِمْ عَلَىٰ قَضَائِي، فرمایا کہ جو میری تقدیر کے سامنے، میرے فیصلوں کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتا، میرے فیصلوں کو نہیں مانتا، وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَىٰ بَلَائِي، اور میری طرف سے دی ہوئی مصیبتوں پر صبر نہیں کرتا، وَلَمْ يَشْكُرْ عَلَىٰ نِعْمَائِي، اور فرمایا کہ میری دی ہوئی نعمتوں پر میرا شکر ادا نہیں کرتا۔ اگلا جملہ بڑا سخت ہے سامنے موجود، اللہ جل شانہ من والو نے پھر ارشاد فرمایا کہ وہ میرے علاوہ کوئی اور رب تلاش کر، فرمایا کہ جو میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، جو میری دی ہوئی بلاؤں اور مصیبتوں پر صبر نہیں کرتا، اور میری قضا کو تسلیم نہیں کرتا، تقدیر کو قضا کو تسلیم نہیں کرتا، فرمایا کہ اس کو چاہیے پھر میرے علاوہ کوئی اور اپنا رب تلاش کرے۔ بڑا سخت جملہ سامنے موجود۔ تو یہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کی تفسیر جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ اور سامعین محترم، انسان کی حقیقت کو اللہ جل شانہ من والو نے بارہ قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا، إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَئُوسٌ کفور۔ فرمایا کہ جب ہم کسی انسان کو نعمتیں دیتے ہیں اپنی، ثم نزعناہ، پھر اس کو آزمانے کے لیے اس سے وہ نعمتیں چھین لیتے ہیں، واپس دے دیتے ہیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور۔ فرمایا کہ وہ نا امید ہو جاتا ہے اور انکار کرنے لگ جاتا ہے، اور اگر پھر ہم ان نعمتوں کے بعد دوبارہ اس کو وہ نعمتیں عطا کرتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں، تو پھر وہ تھوڑا سا دور ہٹ کر کے جا کر کے
سے تکلیف کو دور کر دیا گیا، مجھ سے تکلیف دور ہو گئی۔ فرمایا کہ ایک تو نعمت ہم نے دی ہے اور پھر ہم نے اسے واپس کی ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ صبر کرتا، میری طرف رجوع کرتا، بجائے اس کے وہ ناامید ہو جاتا ہے اور انکار کرنے لگتا ہے، کرنے لگتا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر ان سارے حالات کے بعد دوبارہ اللہ رب العزت کی ذات اس کو نعمتوں سے نوازتے ہیں اور وہ مصیبت ٹل جاتی ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کہتا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے مجھ سے اس مصیبت کو، اس دکھ کو، اس پریشانی کو دور کر دیا، بجائے اس کے کہنے کی کہتا ہے کہ مجھ سے مصیبت دور ہو گئی۔ اور کہیں فرمایا کہ یہ انسان بڑا جلد باز ہے، کہیں فرمایا انسان فرمایا کہ انسان اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے اور نہ علم ہے، علم سے واقفیت نہیں، تو یہ مختلف ہو اللہ جل شانہ والوں نے حضرت انسان کے حالات اور واقعات اور اس کی حقیقت کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بیان کیا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے پہلی امتوں میں 3 شخص گزرے، ایک وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے آنکھیں دی پھر اسے آنکھوں والی نعمت واپس دے، دوسرا کوڑ کے اندر برس کے اندر مبتلا تھا، اور تیسرا جس کے بعد سر سے جھڑ گئے تھے، گنجا ہو گیا۔ تو وہ ہر وقت تینوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے بھیجا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو کوڑ والا شخص کہنے لگا کہ میں اس بیماری کے اندر مبتلا ہوں، اللہ رب العزت مجھے اس بیماری سے صحت عطا فرمائے اور مجھے اونٹوں کا ایک ریوڑ بھی عطا کرے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ پھر اسی طرح دوسرے شخص کے پاس فرشتہ آیا اور اس سے پوچھا تیری کیا خواہش ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ رب العزت کی ذات میں نبینا ہوں، اللہ رب العزت میری بینائی، میری آنکھیں واپس کر دے اور ساتھ مجھے بکریوں کا ایک ریوڑ دے۔ اللہ رب العزت نے اس کی خواہش کے مطابق اس کی بینائی کو بھی واپس کر دیا اور اس کو بکریوں کے ایک بہت بڑی ریوڑ سے بھی نوازا۔ تیسرا وہ شخص جو کہ سر سے گنجا ہو چکا تھا، جس کے بال جھڑ چکے تھے، اس نے بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ رب العزت مجھے میری اس بدسلوکی کو دور فرمائے اور مجھے گایوں کا ایک ریوڑ عطا۔ اللہ رب العزت نے وہ اس کی خواہش کو بھی پورا فرما دیا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ رب العزت نے آزمانے کے لیے اسی فرشتے کو پھر بھیجا۔ پہلے اس کوڑ زدہ شخص جس کو صحت ہو گئی اور اس کو اونٹوں سے اللہ رب العزت نے نوازا، اس فرشتے نے کہا کہ میں حاجت مند ہوں، مجھے ان اونٹوں میں سے کچھ اونٹ عطا کر۔ اس نے کہا نہیں کریں، چلے جاؤ، میرے پاس کچھ نہیں۔ اس فرشتے نے کہا کہ اللہ رب العزت تمہیں دوبارہ اسی کوڑ کے اندر مبتلا کر دے اور تم سے یہ سارا مال واپس کرے۔ اس سے
بھی وہ مال واپس لے کے ہمارا اچھی بات کے اندر مبتلا ہو. دوسرا، جو شخص جس کے بال جھڑ چکے تھے اور اللہ رب العزت نے اس کو گائے کی ریوڑ سے نوازا، نعمت سے نوازا، اس نے بھی یہی جواب دیا. اس فرشتے نے پھر دوبارہ دعا کی کہ اللہ رب العزت تجھے پہلی والی حالت پر لوٹا. وہ دعا بھی قبول ہو گئی. تیسرے شخص کے پاس جب پہنچا، جو شخص مدینہ تھا، اس سے سوال کیا کہ میں عادت ہوں اور مجھے اتنی بکریاں چاہیے. اس نے کہا کہ وہ ریوڑ کھڑا ہے، اس میں سے جتنی ہو سکے تم اپنی حاجت کے مطابق لے جاؤ. یہ سب اللہ رب العزت کا دیا ہوا مال. اس شخص نے کہا، فرشتے نے کہا کہ میں کوئی حاجت مند نہیں، میں صرف آزمانے کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا کہ پہلی والی عادت پر میرے بندوں کا کیا رد عمل تھا اور یہ نعمتیں حاصل ہونے کے بعد ان کا کیا رد عمل ہے. انہوں نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، اللہ رب العزت کی قضاء اور تقدیر کے سامنے اپنے سر کو جھکایا. اللہ رب العزت مجھے اور برکت دے اور ان دونوں سے ان نعمتوں کو اللہ رب العزت نے واپس کی. تو سامعین محترم، اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی اللہ جل شانہ اور باتوں نے اسی مضمون کو واضح کیا کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے کے اندر ہے، نقصان کے اندر ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فرمایا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے. فرمایا کہ ایسے انسان، ایسے خوش نصیب انسان وہ گھاٹے کے اندر نہیں ہے، مسائے کے اندر نہیں. اور جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ جل شانہ والوں کی قضاء کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا اور نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا، تکلیفوں پر صبر کیا، اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن صدیقین میں سے اٹھائے. اور صدیقین میں سے سب کے سب سے بڑے سردار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. ان باتوں پر عمل کر کے ہم جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ساتھ حاصل کر سکتے ہیں سامنے کو. اور اگر تھوڑا سا بھی مشکل وقت آ جائے تو ہمارا رد کیا ہوتا ہے؟ چلو زندہ بات آ گئی. یہ پچھلے دنوں کی بات ہے جب یہ سارا معاملہ ہوا تو ہمارے بہت سے علماء فرمانے لگے کہ یہ قاری صاحب اور مسجد کا مسئلہ ہمارا گھر تو پیچھے ہے. حامی محترم بھی اس وقت پتہ چلے گا جب انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، پھر نہ وہاں پر ووٹ کام آئیں گے، نہ مندری کام آئے گی. کام آئے گی تجھے کی اخلاص کے ساتھ اللہ جل شانہ والوں کی وحدانیت کا اعلان، رحمت للعالمین پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور رسالت پر ایمان، جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ساتھ محبت اور عقیدت کے کام آئے گی. اور ان کے جو اعضاء ہیں، ان کے جو مخالف ہیں، ان کے ساتھ جو بغض ہوگا دین کے واسطے سے، اللہ رب العزت کے واسطے سے، رحمت للعالمین پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت کی وجہ سے، آمین محترم، البغض للہ والحب للہ. فرمایا کہ کسی سے بغض کرو، اناد کرو، اس کو برا جانو تو اللہ رب العزت کی ذات کی وجہ سے، کسی سے محبت کرو تو اللہ رب العزت کی ذات کی وجہ سے. آمین محترم، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر اس موقع پر حوض کوثر پر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رحمت للعالمین پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہوں گے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود ہوں گے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ
इस्तवा पर मौजूद होंगे। स्वामी मोहतरम, अगर उस वक्त साहब-ए-किराम ने कह दिया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब बुरा वक्त आया, इनके ऊपर मुश्किल वक्त आया, तो ये अपने दावे से पीछे हट गए। स्वामी मोहतरम सोचिए उस वक्त क्या आप उलमाए-किराम से सुनते रहते हैं। रहमतुल आलमीन पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स के जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया। बज़ाहिर वो हाजी भी था, नमाजी भी था, रोजे भी रखता था, ज़कात भी अदा करता था, लेकिन फरमाया कि मेरे उस्मान के बारे में दिल में बुग़्ज़ रखता था, आज मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ूंगा। हम सोचे हम किस मकाम पर खड़े, फिर जब हम वोट काम आएंगे नहीं तो लगाव काम आएंगे, काम आएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वाहदानियत पर ईमान, रहमतुल आलमीन पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर ईमान, जनाब साहब-ए-किराम रज़ियल्लाहु अजमईन के साथ मोहब्बत काम आएगी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेकी के काम करने की तौफीक अता फरमाए और फितना और फिसाद से बचने की तौफीक अता फरमाए। जनाब साहब-ए-किराम रज़ियल्लाहु अजमईन को मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وازواج سيدنا مولانا محمد وبنات سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في امر الله عمر واخذهم حياء عثمان اللهم عليم اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر العساكر المجاهدين في كل مكان وزمان اللهم اهلك الكفره اليهود والنصارى الهنود كما اهلكت عادا وثمود عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والشاكرين والصلاة والسلام على وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أصلنا عاقبتنا اللہ ہم سب کے ہاتھ